السلام علیکم ڈیئر اینڈ رسپیکٹڈ تھنکرز. ڈیلی ریفلیکشن میں آج نفسیاتی مریض پر بات ہوگی. مادہ پرستی اور گہما گہمی کے اس دور میں غیر ضروری چیزوں میں الجھ کر انسان نفسیاتی مریض سا بن کر رہ گیا ہے. اس مرض کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ وہ اس بات سے آگاہ ہی نہیں کہ اسے کوئی ایسا مرض لاحق ہے. اگر اس کے علم میں یہ بات لائی بھی جاتی ہے تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا. یوں رفتہ رفتہ انسان کے نفسیاتی مرض آئندہ آنے والی نسلوں میں منتقل ہوتے رہتے ہیں، جہاں وہ نئی شدت کے ساتھ سامنے آتے ہیں. نفسیاتی مسائل چھوٹی چھوٹی حسرتوں سے شروع ہو کر بڑی بڑی نفرتوں تک جا پہنچتے ہیں. ہم دوسروں کے جز کو دیکھ کر اپنے کل پر لاگو کرنے کے خواہاں ہوتے ہیں. انسان جب بے جا غیر ضروری قسم کی خواہشیں پالتا ہے، راتوں رات امیر بننے کے خواب بنتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ اچھا اور لائق تصور کرتا ہے، حقیقت میں ایسا نہ ہونے پر بجھ سا جاتا ہے، اندر ہی اندر کڑنا شروع کر دیتا ہے. یوں نفسیاتی مریضوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے. احساس کمتری یا احساس برتری، دونوں میں سے ایک قسم کی شدت اسے تنگ کرتی رہتی ہے. یہ ایک نفسیاتی مرض کی نشانی ہے کہ انسان صبح صبح اٹھ کر یہ سوچنے بیٹھ جائے کہ فلاں کے پاس فلاں فلاں چیزیں ہیں، یا کوئی دوست عزیز کسی خاص صلاحیت کا مالک ہے. کسی ایک انسان کے پاس اعلیٰ عہدہ کسی دوسرے انسان کی سردردی کا باعث اس لیے بن جاتا ہے کہ وہ دوسرا اصل میں احساس کمتری کے نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو رہا ہوتا ہے. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی غلط ریس میں ہم بہت سارے نفسیاتی امراض کو دعوت دے بیٹھتے ہیں. زندگی کی دوڑ میں آگے نکلنے کے چکر میں نفسیاتی میدان میں شکست کھا جاتے ہیں. بعض اوقات ہم کسی چیز کو پانے کے لیے بضد ہو جاتے ہیں حالانکہ وہ لا حاصل ہوتی ہے، اور بعض اوقات رب کی ذات نے ہمیں بے جا نعمتیں عنایت فرمائی ہوتی ہیں، ہماری اس پر نظر نہیں جاتی، بلکہ دوسروں کی ایک معمولی سی چیز پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کتنا عجیب نفسیاتی مرض ہوگا کہ اپنے پاس موجود ان گنت نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہوتے، اس سے بھرپور استفادہ حاصل نہیں کرتے، بلکہ دوسروں کی ایک ایسی چیز سے مرعوب ہو جاتے ہیں جو اس دوسرے شخص کے لیے قطعاً غیر اہم ہوتی ہے. یوں مادی دوڑ میں آگے نکل جانے والا احساس برتری کا شکار نفسیاتی مریض تنہا رہ جاتا ہے. لیکن عجیب اتفاق ہے کہ کچھ لوگ اس تنہا رہ جانے والے نفسیاتی مریض کو اپنا رول ماڈل بنا بیٹھتے ہیں. نتیجتاً نفسیاتی مریضوں کی تعداد میں اضافہ جاری رہتا ہے. کسی بھی قسم کے نفسیاتی مرض سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی ذات کو، اپنے وجود کو، اپنے خوبصورت دماغ کو اپنے ہی کنٹرول میں رکھیں. اتنا کمزور نہ پڑیں کہ آپ کے نفس کو میڈیا کنٹرول کر رہا ہو، آپ کے دماغ کو شیطان چلا رہا ہو، آپ کی خواہشات لوگوں کی فروعات کو فالو کر رہی ہوں. زندگی آپ کی ہو مگر اسے بسر کوئی اور کرتا رہے. آپ تو اپنی ذات میں منفرد ہیں. اپنی انفرادیت میں چھپے بیش بہا خزانوں سے استفادہ حاصل کریں. اپنی ہی ذاتی گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کر کسی کا نیا سائیکل دیکھ کر کڑنے سے بہتر ہے کہ اپنی ڈرائیونگ سیٹ میں بیٹھ کر پراڈو میں بیٹھے اشخاص کو مسکرا کر دعائیں دیتے گزر جائیں. ہر کوئی اپنی ذات میں مقدر کا سکندر ہے. بعض مادی پراپرٹی رکھتے ہیں جبکہ بعض روحانی خزانوں کے مالک ہیں. چوائس آپ کی ہے کہ مادیت کے رو میں بہہ کر نفسیاتی مریض بن جائیں یا روحانیت کے سفر میں رب تعالیٰ کو عزیز ہو جائیں. مادہ پرستی ہمیں یا تو احساس کمتری کا شکار کر دیتی ہے یا پھر احساس برتری کا. دونوں نفسیاتی کیفیات معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں. سب سے بہترین حل اپنے اوپر توجہ دینا، بالخصوص اپنی روح پر. جیسے جسم کو خوراک کی ضرورت ہے ویسے ہی روح کو بھی خوراک چاہیے. اگر ہم اپنی روح کو محبت، الفت، انس، احترام
مثبت سوچ جیسی خوراک نہیں دیں گے تو ہم نہ تو نفسیاتی الجھاؤ سے نکل پائیں گے اور نہ ہی انسانیت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ آئیں اشرف المخلوق ہونے کی حیثیت سے اپنی اپنی روح سے پیار کرنا سیکھ لیں۔ چاہتوں کے اس سفر میں کوئی نفسیاتی مرض باقی نہیں رہے گا، کیونکہ رب تعالیٰ کی قربت حاصل ہو چکی ہوگی۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔